لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. یہ غزوہ حنین کے بارے میں کچھ باتیں آ رہی ہیں. ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہو چکا اور آپ یہاں مطمئن تھوڑے سے ہو گئے تو دوسری طرف مکہ کے قریب جو طائف ہے اس کے اندر دو قبائل تھے حوازن اور ثقیف. انہوں نے پلاننگ بنانا شروع کری. ان کا سردار مالک بن عوف تھا. یہ بعد میں اسلام لیا لیکن انہوں نے بڑا جھٹا اکٹھا کیا. بڑے زبردست تیر انداز تھے ان کے پاس اور حملے کی تیاری کی. حضور نے کنفرمیشن کے لیے لوگوں کو بھیجا. کنفرم ہو گیا تو آپ بھی روانہ ہوئے 14,000 صحابہ کے ساتھ اور حملے کی تیاری. ادھر 24,000 سے 28,000 کا لشکر. جب 14,000 کا لشکر چلا تو بعض صحابہ کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ آج تو ہم جیت کر رہیں گے کیونکہ ہم جب تھوڑے تھے تو غالب آتے تھے, اب تو بہت زیادہ ہے 14,000 کا لشکر. چنانچہ جب ایک گھاٹی سے گزرے تو اوپر سے انہوں نے تیروں کی بارش برسا دی. اس سے ایک دم سے گہما گہمی ہو گئی, بھگدڑ مچی, کوئی ادھر کوئی ادھر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کا ایک مجمع تھا. آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آواز لگا اور سب کو اکٹھا کرو. چنانچہ وہ بلند آواز اللہ نے ان کو عطا کری تھی. انہوں نے آواز لگائی اور سارے صحابہ جو ادھر ادھر دوڑ رہے تھے وہ سب نئے عزم اور ارادے کے ساتھ حضور کے گرد جمع ہوئے اور اللہ نے فتح اور کامرانی سے ہمکنار کیا اور بہت بڑی فتح ہوئی اور بہت زبردست قسم کا مال و دولت اور 6,000 قیدی جو ہے قید میں آ گئے. اس کے بعد پھر بہرحال ان کا فیصلہ ہوا تھا, وہ قیدی چھوڑ دیے گئے اور پھر وہ سارے تقریباً کیا لیا, ایمان لے کے. اور یہ مالک بن عوف جو لشکر لے کے آئے تھے یہ بھی بعد میں کیا لیا, اسلام لے کر آ گئے. اچھا دیکھیے تحقیق اللہ نے آپ لوگوں کی مدد کری بہت سارے مواقع پر اور خصوصاً حنین کے موقع پر. اذ اعجبتکم کثرتکم, اور شروع میں کیا ہوا کہ تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. فلم تغنی عنکم شیئا, اس موقع پر تمہاری کثرت تمہارے کوئی کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی, سمجھ میں نہیں آتا کہ کہا جائے. ثم ولیتم مدبرین, اور پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسول, پھر اللہ نے اپنے رسول پر ایمان والوں پر اپنی طرف سے وعلی المؤمنین, ایمان والوں پر بھی سکون اتارا. وانزل جنودا لم تروها, اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے. وعذب الذین کفروا, اللہ نے کافروں کو عذاب میں مبتلا کیا. وذالک جزاء الکافرین, اور ایسی کافروں کا یہی بدلہ ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء واللہ غفور, پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما المشرکون نجس, آج سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کافر لوگ سراپا گندگی ہے, ناپاک ہیں, ظاہری نہیں, ان کے اندر کفر اور شرک کی کیا ہے, گندگی ہے. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا, اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آئیں گے, یعنی آئندہ وہ حج اور عمرہ یا نماز وغیرہ یہاں کے نہیں کر سکتے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً, اور اگر تمہیں اندیشہ ہو مفلسی کا کہ بھئی اگر یہ لوگ نہیں آئیں گے تو کاروبار کا کیا ہوگا. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ, تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کر دے گا. اب دیکھیے وہاں کیسا کاروبار سب کا چمک رہا ہوتا ہے. ان اللہ علیم حکیم, اللہ بڑے علم والے اور حکمت والے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں, ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار اور ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں. دیکھیں مشرکین کی مکہ کے لیے صرف تین آپشن. ایک یہ کہ وہ اگر یہاں رہنا ہے تو کیا لائیں, ایمان. نمبر 2, یہاں ایمان نہیں لانا تو یہاں سے چلے جائیں. اگر یہاں رہو گے تو پھر تمہیں کیا کیا جائے گا, تیسرا آپشن قتل کر دیا جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات. لیکن جو اس کے علاوہ اہل کتاب تھے ان کے سامنے اور آپشن بھی تھے. ان کے لیے یہ تھا کہ بھئی ایمان لیا اور اگر یہیں رہنا ہے تو پھر کیا کرو, جزیہ دے کر رہو. یہاں سے جانے کا ان کو نہیں تھا, اگر یہاں رہنا ہے تو رہ سکتے ہو لیکن کیا دینا پڑے گا, ٹیکس, جس کو جزیہ کہا جاتا ہے.
اور اگر یہ دونوں چیزیں منظور نہیں ہے تو پھر قتال، لڑائی ہوگی. تو ان کے لیے بھی 3 آپشن ہے، لیکن صورت بدل گیا کہ ان کو یہاں رکھا جا سکتا ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ جزیے کے ساتھ، ٹیکس کے ساتھ. سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت اپنی خواہش کا یہ اظہار کیا تھا کہ جزیرہ عرب کو سب سے کیا کرو، خالی کرو. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر یہود و نصارہ کو بھی یہاں سے کیا کیا، نکالا. جلا وطن نہیں کیا، بلکہ دوسری جگہ کیا کر دیا، شفٹ کر دیا. پورے جزیرہ عرب کو ایمان والوں کے لیے خالص کر دیا. تو یہ آیتیں اسی سے متعلق ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. عزیر علیہ السلام ان کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور تورات کے اندر بھی ہے، اور باقاعدہ ان کے لیے ایک باپ بھی ہے. اور ان کو اتنا اہمیت اس وجہ سے دیتے تھے کہ بائبل جو انجیل تھی یہ پوری جو ہے ناپید ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اس کے سارے نسخے جو ہے جلا دیے گئے. پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے سے پوری انجیل کو لکھوایا تھا، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت دی گئی. یہاں تک کہ یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. لیکن سارے نہیں، یہود کے بعض قبائل ان کو کیا کہا، یہ اللہ کے بیٹے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ سب ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت کچھ نہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ کی ان پر پھٹکار ہو، مار ہو. انا یؤفکون، یہ کہاں اوندے بہکے جا رہے ہیں. اتخذوا احبارا ورہبانا اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور اپنے راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر کیا بنا لیا، رب بنا لیا. یعنی جس طریقے سے اللہ کو کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کا کرنے کا اختیار تھا، یہ اختیار انہوں نے کس کو دے دیا، اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو، راہبوں کو دے دیا. اور دوسری طرف حضرت مسیح بن مریم کو بھی خدا بنا لیا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ ان کو ایک خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. لا الہ الا ہو، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون، اور وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے. یعنی اللہ کو اس نور کو کامل کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی برا لگے. والذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، یہود کے علماء اور عیسائیوں کے راہب بہت سے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبیل اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. یہ جس طریقے سے اہل کتاب کے لیے ہے وعید، اسی طرح ایمان والوں کے لیے بھی ہے کہ جو مال کو جمع تو کر کے رکھتے ہیں لیکن اس کی زکوٰۃ اور اس کا جو واجب حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی یہ وعید ہے. فبشرهم بعذاب الیم، کہ ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یہ دولت جو دنیا میں جمع کر رہے تھے اس کو گرم کیا جائے گا، کس میں؟ جہنم کی آگ میں. پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، ان کی کروٹوں یعنی پہلوؤں کو اور ان کی کمروں کو، پیٹوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا عذاب جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے. اور دوسری حدیث میں کیا ہے جو ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ یہ سانپ کی شکل اختیار کر لے گا دوسرے مواقع پر، اور یہ سانپ اب اس کے منہ کو، جو ہونٹ کی طرح پورا منہ ہے،
اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ لے گا اور کہے گا میں ہوں وہ مال، وہ خزانہ جس کو تو کیا کیا کرتا تھا، جمع کیا کرتا تھا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے چلی آ رہی ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی جب سے یہ 12 مہینے چلے آ رہے ہیں۔ اور ان 12 مہینوں میں 4 حرم، 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان مہینوں میں اعمال کا اجر کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں، اور گناہوں کا وبال کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین کا جو ہے سیدھا راستہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں سے بچو، اور تم سب مل کر مشرکین سے اسی طرح لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، یعنی اگر وہ ان مہینوں کی حرمت کی پاسداری نہیں کرتے اور لڑتے ہیں تو جوابی کارروائی تم کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ اور جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ ویحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ نسی کیا ہے؟ ہوتا یہ تھا، ایک طریقہ اس کا یہ تھا کہ حرمت والے مہینوں میں یہ لڑتے نہیں تھے، اس کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن لڑائی چل رہی ہے، ایک دم سے حرمت والا مہینہ آ گیا۔ اب مثال کے طور پر سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، 5 مہینے لڑائی۔ اب رجب کے مہینہ، حرمت کا مہینہ، ابھی لڑائی چل رہی ہے، تو اب یہ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ابھی نہیں، ابھی کون سا آ گیا؟ شعبان، رجب کا مہینہ اس کے بعد ہے۔ تو اس طریقے سے آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے مہینوں۔ اس کو کیا کہتے تھے؟ نسی۔ کیا کہتے تھے؟ نسی، جس کا ذکر ابھی قرآن کی آیت میں ہم نے پڑھا۔ اس طریقے سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا کیا کرتے تھے جو ان کے یعنی تجارت کی وجہ سے تھا کہ حج کا مہینہ چونکہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے تو وہ ہر موسم میں آتا ہے، موسم ہر سال 10 دن پیچھے پیچھے آتا رہتا ہے۔ جیسے کہ ابھی کب آئے گا؟ تقریباً 6 جون کو، پہلے پچھلے سال کتنا تھا؟ 16، اس سے پچھلے سال 26، تو 10-11 دن کا کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ تو اب یہ کرتے تھے کہ گرمیوں میں، سخت گرمیوں میں آتا تھا جس کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہوتا تھا، لوگ کم آتے تھے، تو اب انہوں نے یہ کیا کہ ایسے موسم میں رکھا جائے کہ یہ اسی یعنی ایسے مہینوں میں رکھا جائے کہ اس میں مہینہ موسم ایک جیسا رہے۔ چنانچہ یہ کرتے تھے کہ دسمبر، نومبر، اکتوبر، یہ ایسے مہینے تھے، اور ستمبر، اگست وغیرہ، یہ ایسے مہینے تھے کہ جو نارمل ہو جاتے تھے، زیادہ اس میں گرمی ہوتی نہیں تھی۔ تو اگر جیسے مثال کے طور پر ستمبر میں بقرعید آئی تو پچھلے اس سے اگلے سال اگست پھر پیچھے آنا شروع ہو جاتی، تو یہ کرتے تھے کہ ہر 3 سال کے بعد دوبارہ ریوائنڈ کرتے تھے کہ نہیں اب یہ ایک مہینہ کیا ہے آگے ہو گیا، ایک مہینہ آگے ہو گیا، یعنی اب 12 کے بجائے کتنا مہینہ ہو گئے؟ 13۔ تو اس کی وجہ سے جو ہر 3 سال کے بعد ایک مہینے کا فرق آتا تھا نا، وہ فرق کیا ہو جاتا تھا؟ ختم ہو جاتا تھا۔ مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر ستمبر کے آخری کے 10 دنوں میں بقرعید پڑی، پھر اس سے پچھلے سال اگلے سال بیچ کے 10 دنوں میں، پھر اس سے اگلے سال شروع کے، ایک مہینہ بڑھایا، 3 سال ہو گئے نا، ایک مہینہ بڑھایا، تو اب دوبارہ ستمبر کے مہینے میں کیا پڑے گی؟ بقرعید۔ صحیح ہے؟ ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ کیا کر دیتے تھے؟ بڑھا دیا کرتے تھے۔ اس کا ایک نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، حضرت شیخ الحدیث مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے وہ اس میں تفاسیر کے نکات میں لکھا ہے، اور دوسرے مفسرین نے بھی لکھا ہے، مخصوص اس کا نام تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے، اور جو ہندوؤں کے بعض کیلنڈر ہیں اس میں بھی یہ کام ہوتے رہتے ہیں۔ 12 اس کو بھی اسلامی اصطلاح میں نسی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا تھا کہ
موسم اچھا پڑتا تھا تو حج کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی تھی اور تجارت بھی متاثر نہیں ہوتی تھی، تو یہ کام کیا کرتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا۔ دیکھیے انما النسیء، یہ نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس عمل کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں کہ رجب کو کیا بنا دیا، شعبان، وَيُحَرِّمُونَهُ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور ایک سال حرام قرار دیتے تاکہ اللہ نے مہینے حرام کیے ہیں ان کی بس گنتی پوری کر لیں، اس طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی اسے حلال سمجھ لیں۔ ان کی بدعمالیوں کی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اب یہاں سے غزوہ تبوک کی باتیں شروع ہو رہی ہیں، اس کا واقعہ آ رہا ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں، منافقین کا ذکر بھی آئے گا۔ ایک بات یہاں میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے وہ بتا دوں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا کے ضمن میں بعض مخلصین کا بھی ذکر آئے گا اور بعض اوقات منافقین کا بھی کیا آئے گا، ذکر آ سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے بھائی، ایمان والا۔ تو اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا بس، ایمان والو ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم انفروا، جب تم سے یہ کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اذ ثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے، یعنی نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، حالانکہ دنیا کی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا ہے۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا اللہ، ولا تضروہ شیئا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ الا تنصروہ، اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ تو پہلے بھی اپنے نبی کی مدد کر چکے ہیں۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافر لوگوں نے ایسے وقت میں حضور کو نکالا، ثانی اثنین، جب دو آدمیوں میں حضور کتنے دوسرے تھے، لات اذ ہما فی الغار، اور یہ دونوں حضرات غار میں تھے، اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا اپنے ساتھی یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، یہ صاحب کا لفظ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کس سے ثابت ہے؟ بولیے، قرآن سے۔ کس سے ثابت ہے؟ تو جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر، گویا وہ کس کا منکر؟ اور جو قرآن کا منکر، وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ تو اس لیے اگر کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر ہوتا ہے اور ہم اس کو کافر کہتے ہیں تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قرآن کا کیا ہے؟ منکر ہے۔ اب کسی کو برا لگتا ہے تو لگے بھائی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، کیا کہا؟ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے سکون نازل فرمایا اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ اللہ نے وہاں مکڑی کا جالا بنوا دیا اور کبوتر کے انڈے دلوا دیے، تو وہ یہ سمجھے کہ یہاں کون آئے گا، اگر جانے کے لیے اگر جاتے تو جگہ کیا ہوتی؟ صاف۔ اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر دکھایا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکل کھڑے ہو جہاد کے لیے، خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی میں سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر دنیا کا سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا اور سفر درمیانے قسم کا ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن یہ کٹھن فاصلہ ان کے لیے بہت دور پڑ گیا، یعنی غزوہ تبوک بہت دور تھا، تبوک کا مقام، اور آپ یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت ہوتی ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے، لیکن بہت زیادہ کیا چل رہا ہے اس ٹائم؟ بیزی چل رہا ہے، ہم جا نہیں سکیں گے۔ تو یہ لوگ اپنی جانوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ہلاک، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ پلے درجے کے کیا ہے؟ جھوٹے۔
غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے اور غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ کو یہ اطلاعات ملی کہ روم کا بادشاہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور ایک بڑا لشکر شام کی سرحد پر جو عرب کی بھی سرحد لگتی ہے وہاں جمع کر رہا ہے، لے کے آ رہا ہے، اور بہت بڑا لشکر ہے۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ جس میں مسلمانوں کا سامنا کسی باہر کے دشمن سے ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی تک مشرکین مکہ سے ہی لڑائی تھی جو اندر کا دشمن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 صحابہ کے لشکر کو تیار کرنے کے لیے آپ نے اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم خود نکلیں گے، اور آپ نے پیش قدمی فرمائی اور تبوک کے مقام پر پہنچے۔ اور یہ غزوہ اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ ایک تو باہر کے دشمن سے لڑائی ہونے جا رہی تھی، دوسری بات یہ کہ اتنے سالوں کے بعد کچھ مہلت ملی تھی، ورنہ جب سے ہجرت کری اس وقت سے لڑائیاں چل رہی تھی۔ تو فتح مکہ کے بعد، غزوہ حنین کے بعد کچھ سکون کا لمحات آئے تھے، لیکن اس کے بعد فوراً کس کی تیاری شروع ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے بھی یہ معاملہ کٹھن تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ان کی پیداواریں پک چکی تھی، اور یہ پیداوار کے کاٹنے کا کاروبار بنی بالکل سیزن کا زمانہ، سخت گرمی بھی تھی کیونکہ گرمی کے موسم میں کھجور پک کے آتی ہے، تو سخت گرمی کا زمانہ تھا، سامان سفر اتنا پاس تھا نہیں، تیاری اتنی تھی نہیں، گھوڑے اونٹ وغیرہ اتنا وافر مقدار میں مہیا نہیں تھا، اور سفر بھی دور کا تھا، انتہائی مشقت۔ تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے یہ لڑائی بڑی اہمیت کی حامل۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ان مشکل حالات کے باوجود 30,000 کا لشکر روانہ ہوتا ہے اور ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا، حضور کے کہنے پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ وہاں پہنچتے ہیں تبوک کے مقام پر، اور روم کا بادشاہ یہ دیکھ کر اس پر روب طاری ہوتا ہے، وہ اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لیتا ہے، لڑائی کی نوبت نہیں آتی، اور مسلمان جو ہے فتح و کامرانی کے ساتھ واپس آتے ہیں، کیونکہ دشمن سامنے نہیں آیا، پیچھے ہٹ گیا، مطلب یہ کہ اس نے اپنی شکست کیا کر لی؟ تسلیم کر لی۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کی دھاک باہر کی دنیا پہ بھی کیا ہو گئی؟ قائم ہو گئی، اور مسلمان فتح یاب ہو کے واپس آئے۔ اس موقع پر جو لوگ نہیں جا سکے ان میں ایک منافقین کا طبقہ تھا جن کا ذکر ابھی ہم نے پڑھ لیا اور آگے بھی آ رہا ہے، اور بعض صحابہ تھے کہ جو نہیں جا رہے تھے، ان کو تھوڑا سا سوچ اور فکر کی لاحق ہو رہی تھی، لیکن پھر بعد میں وہ چلے گئے، آگے راستے میں جا کے مل گئے۔ لیکن بعض وہ لوگ تھے کہ جو اسی شش و پنج میں آج کل کرتے رہے، اور لڑائی ختم ہو گئی، حضور واپس۔ تو ایسے لوگوں کی کے اوپر جو ہے پھر ان کا بائیکاٹ کیا گیا، سوشل، اور اس بائیکاٹ کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے توبہ کی آیتیں اتری ان کی توبہ پر، جس کی وجہ سے سورت کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ سورہ توبہ۔ ٹھیک ہے بھائی، باقی انشاءاللہ عفو اللہ عنہ سے پیر کو پڑھیں۔